اللہ تعالیٰ کی نصرت کاملہ سے مکہ معظمہ کا فتح ہونا اور اس موقع خاص پر معجزات نبوی کا ظہور و صدور۔ بحقی نے بطریق ابن اسحاق 3 واسطوں سے مسعور بن مخرمہ سے روایت کی کہ صلح حدیبیہ میں شرط تھی کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اور جو کوئی قریش کے عہد و پیمان میں آنا چاہے تو اس کو بھی اختیار ہے کہ وہ ایسا کر لے۔ چنانچہ بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بنو بکر قریش کے حلیف اور معاہد ہو گئے۔ اس معاہدے کے 16 یا 17 ماہ بعد بنو بکر بنو خزاعہ اور پانی کے قضیے کی وجہ سے ایک رات حملہ کر بیٹھے۔ قریش نے یہ سوچ کر بنو بکر رات کی تاریکی میں حملہ آور ہوں گے، اس لیے مسلمانوں کو کچھ پتہ ہی نہ چلے گا، ان کی ساز و سامان اور اسلحے سے مدد کر دی۔ نیز کچھ منچلے قریش بنو بکر کے ساتھ مل کر بنو خزاعہ کے خلاف جنگ میں بھی شریک ہو گئے۔ ان دونوں قبیلوں میں جنگ ہو رہی تھی تو عمر بن سالم تیز رفتار سواری کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تمہاری مدد کی جائے گی۔ آپ نے لشکر کی تیاری کا حکم دیا اور اس تیاری کی وجوہ اور روانگی کو کہ وہ کس طرف ہوگی راز میں رکھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس جنگ کے نتائج بنو بکر کے حق میں رہے، ایک تو اس وجہ سے کہ اچانک غیر متوقع اور شب کو بحالت خواب خزاعہ پر حملہ کیا گیا، دوسرے خزاعہ کی عددی قوت کم تھی، تیسرے بنو بکر کے قریش بھی شریک اور شامل ہو گئے تھے۔ بنو خزاعہ نے شکست کھا کر حدود حرم میں پناہ لی، مگر بنو بکر کے سردار نوفل نے کہا ایسا موقع چھوڑنا نہ چاہیے، چنانچہ ان کو حرم میں بھی قتل کیا جہاں ان کے نزدیک بھی خون ریزی حرام تھی۔ عمر خزائی کے بعد استغاثہ کے لیے بدیل بن ورقہ خزائی بھی ایک جماعت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، تمام رویداد سنائی اور معاہدے کے تحت امداد کا طالب ہوا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ابن اسحاق اور بحقی نے عروہ سے روایت کی کہ جب عمر بن سالم خزائی کی درخواست پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف روانگی کے لیے لشکر کی تیاری کا حکم دیا تو حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ نے قریش کو خفیہ طور پر ایک مکتوب لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر حملہ کرنے کے لیے لشکر اسلامی کو تیاری کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ حاطب رضی اللہ عنہ نے یہ خط لکھ کر مزینہ کی ایک عورت سے اجرت طے کی اور خط اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے سر کے بالوں میں رکھ کر ان کی گروہ جیسے کہ عورتیں بناتی ہیں بنا لی اور روانہ ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اس واقعہ سے مطلع فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو اس کے تعاقب میں روانہ فرمایا۔ ان حضرات کرام رضی اللہ عنہما نے جا کر اسے پکڑا اور اس کے پاس سے وہ خط برآمد ہوا جو اس نے حاطب رضی اللہ عنہ سے لیا تھا۔ شیخین رحمۃ اللہ علیہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کو بلا کر حکم دیا کہ تم تینوں اشخاص نخلستان خاخ میں پہنچو گے تو وہاں کجاوے میں اونٹ پر ایک عورت تم کو ملے گی، اس کے پاس ایک خط پوشیدہ ہے، تم اس خط پر قبضہ کر لو۔ چنانچہ ہم روانہ ہو گئے، اپنے گھوڑوں کو تیز کیا اور خاخ کے شاداب باغ کے قریب اس عورت کو پا لیا اور خط طلب کیا، مگر اس نے خط کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا اور کہا ایک مسافر خاتون کو تنگ نہ کرو، میرے پاس کوئی خط نہیں۔ ہم نے کہا تیرے جسم کو ہاتھ لگانا ہمیں پسند نہیں ہے، تیرے لیے بہتر ہوگا کہ از خود وہ خط تو ہم کو دے دے، ورنہ مجبوراً ہم تیری تلاشی لیں گے۔ اگر تجھ کو برہنہ کرنے کی ضرورت محسوس کی تو ہم کو اس سے بھی دریغ نہ ہوگا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بہت رد و قط کے بعد خط کو اس نے اپنے بالوں کے جوڑے سے نکال کر ہمارے حوالے کیا، جس کو لے کر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ خط حاطب رضی اللہ عنہ بن ابی بلتعہ کی طرف سے مشرکین قریش کے نام تھا، جس میں انہوں نے قریش کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی تیاریوں کی خبر دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، حاطب ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے جواب میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اس معاملے کے سلسلے میں جلدی فیصلہ نہ فرمائیے۔ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ ایک مکرم و بزرگ صحابی اور شرکائے بدر میں سے تھے۔ ان کی یہ حرکت یقیناً سب کے لیے باعث حیرت بن گئی، بعض کو سخت غصہ بھی آیا، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جوش غضب میں آ کر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجیے کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اہل بدر کے گناہ اللہ تعالی معاف کر چکا ہے۔ اس نے فرمایا ہے، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، تم سے جیسا بھی عمل سرزد ہو جائے میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم، آخر تک۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پوری آیت مع ترجمہ و حوالہ ذیل درج ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیکم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ سورہ ممتحنہ رکوع اول آیت نمبر اول۔ اے ایمان والو، تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ کہ ان سے اظہار دوستی کرنے لگو، حالانکہ تمہارے پاس جو دین حق آ چکا ہے وہ اس کے منکر ہیں، وہ رسول کو اور تم کو اس بنا پر کہ تم اپنے پروردگار اللہ پر ایمان لے آئے شہر بدر کر چکے ہیں۔ اگر تم میرے راستے میں جہاد کرنے کی غرض سے اور میری رضامندی ڈھونڈنے کی غرض سے نکلے ہو، مگر تم ان سے چپکے دوستی کی باتیں کرتے ہو، حالانکہ مجھ کو سب چیزوں کا خوب علم ہے۔ تم جو کچھ چھپا کر کرتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو، اور جو شخص تم میں سے ایسا کرے گا وہ راستی کی راہ سے بہک گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ابن اسحاق، ابن راہویہ، حاکم اور بہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے اور مرا الزہران میں قیام فرمایا۔ قریش باوجود تجسس کے کوئی خبر بھی نہ پا سکے اور وہ یہ انداز بھی نہ کر سکے کہ ہماری جانب سے جو بدعہدی اور ظلم و جور کیا گیا ہے اس کا رد عمل مسلمانوں کی طرف سے کیا ہوگا۔ بہقی نے ابن شہاب سے روایت کی کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حرم مکہ تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اور آپ دونوں مکہ کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ اس وقت ایک کتیا برآمد ہوئی اور بھونکنے لگی، اور جب ہم اس کے قریب پہنچے تو وہ زمین پر دراز ہو گئی۔ میری نظر اس کے تھنوں پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ ان سے دودھ جاری تھا۔ میرا خواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مادہ سگ سے مراد مشرکین مکہ ہیں جنہوں نے اول ہم پر روب ڈالنے اور ہمارے کاموں میں مزاحمت کی، اور جب ہم بلا کسی تردد اور مرعوبیت کے اپنے منزل کی طرف بڑھتے رہے تو وہ خود ہم سے متاثر ہو گئے۔
اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخبر صادق کے طور پر فرمایا، ابو بکر تم ان کے بعض افراد سے ملو گے، پس تمہیں ابو سفیان ملے تو تم اس کو قتل نہ کرنا۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مرا الزہران میں ابو سفیان اور حکیم دونوں سے ملے۔ مسلم، طیالسی اور بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ فتح مکہ کے دن بعض انصاری نوجوانوں نے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر کی رغبت اور اپنے اہل خاندان کی رافت نے آ لیا ہے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی ہوا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ وحی سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اے گروہ انصار، تم نے کہا ہے کہ مجھے اپنے شہر سے رغبت اور اپنے خاندان کی رافت نے آ لیا ہے۔ اے میرے انصار، جیسا تم خیال کر رہے ہو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اے میرے ہمدرد ساتھیو، میں تو اللہ کا فرمان پذیر اور اس کا رسول ہوں۔ میرا مرنا اور جینا تمہارے ساتھ ہے، میں تم کو کس طرح چھوڑ سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب سن کر انصار رو پڑے اور مؤدبانہ طور پر عرض کیا، خدا شاہد ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبے کے تحت ہماری زبان سے یہ نکل گیا تھا، نہ کہ کسی برے خیال سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جذبات سے واقف ہیں اور میں تمہارے قول کو باور کرتا ہوں۔ ابن سعد نے ابی اسحاق سبیعی سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذوالجوشن کلابی آیا، آپ نے اس سے فرمایا، کس وجہ سے تو نے اسلام قبول نہیں کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہاری قوم کا رد عمل دیکھا، اس نے آپ کی تکذیب کی، آپ کو نکل جانے پر مجبور کر دیا اور آپ کے قتل کرنے کے در پہ رہی، لہٰذا میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں کمزور، جلا وطن اور مظلوم لوگوں کو کیوں کر قابل توجہ سمجھوں اور ان دوسرے لوگوں کو غالب اور برتر حالت میں دیکھنے کے باوجود غریب اور خارج البلد لوگوں کی جمعیت میں کیسے شامل ہوں؟ میرا یہ ارادہ موجودہ صورتحال کے تقاضا کے مطابق ہے اور سیاسی فضا اور عینی مشاہدہ کی روشنی میں اس ارادے پر نظر ثانی کرنے کی حاجت محسوس نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ذوالجوشن، اگر تو کچھ دن زندہ رہا تو انشاءاللہ تو جلد ہی حق و باطل پر غلبہ پاتے دیکھ لے گا۔ ذوالجوشن بیان کرتا ہے کہ میں ضربیہ کے مقام پر تھا کہ میرے سامنے مکے سے آتا ہوا ایک سوار گزرا، میں نے اس سے پوچھا، کیا خبریں ہیں؟ اس نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو مغلوب کر لیا ہے۔ ذوالجوشن کا بیان ہے کہ مجھے اس وقت احساس ہوا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کو رد کر کے اپنی جہالت کا ثبوت دیا ہے۔ حاکم اور بیہقی نے بطریق قیس بن ابی حازم ابو مسعود سے روایت کی کہ فتح مکہ کے روز ایک شخص سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کے دوران ہیبت سے کانپنے لگا۔ آپ نے فرمایا، تم اپنے آپ کو قابو میں رکھو، میں اس بیچاری قریشی عورت کا فرزند ہوں جو قدید کھاتی تھی۔ بیہقی کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ میں بادشاہ تو نہیں ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قدید کا مطلب سکھایا ہوا گوشت ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بیہقی اور ابو نعیم نے بطریق عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے تو آپ نے وہاں 360 بتوں کو موجود پایا، ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، ان کو آپ اپنے عصا سے گراتے اور وہ گر پڑتے۔ اس آیت کا مطلب ہے، حق آیا اور باطل نابود ہو گیا، اور بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔
ابن عساکر نے عطا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے قریب پہنچ چکے تھے فرمایا، قریش میں 4 اشخاص جو شرک سے متنفر ہیں اور اسلام سے رغبت رکھتے ہیں۔ لوگوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، وہ عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ، حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ اور سہیل بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ حاکم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ساتھ میں لیا اور خانہ کعبہ میں تشریف لا کر مجھ سے فرمایا تو میں ایک طرف کو بیٹھ گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے شانوں پر چڑھ گئے اور فرمایا کھڑے ہو جاؤ تو میں کھڑا ہو گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کمزوری کو محسوس کر لیا اور فرمایا بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد فرمایا، اے علی تم میرے شانوں پر سوار ہو جاؤ۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے کر کھڑے ہو گئے۔ مجھے بلندی کا احساس ہوا اور میری ہمت بلند ہو گئی۔ میں خیال کرنے لگا اگر میں چاہوں تو آسمان کے کناروں کو چھو لوں، تو میں خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ گیا اور حضور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور ہٹ گئے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، قریش کے اس بڑے بت کو گرا دو۔ یہ بت تانبے کا اور بڑا جسیم تھا، لوہے کی کیلوں سے جڑا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی بت شکنی کے دوران پڑھتے رہو، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ میں حسب ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کو پڑھتے رہا اور میں نے اس عظیم نصب شدہ بت کو اوندھے منہ گرا دیا۔ ابن سعد نے بطریق عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اپنے والد حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ فتح مکہ کے روز مجھ کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دونوں بھتیجے عتبہ اور معتب جو ابو لہب کے بیٹے ہیں تمہیں معلوم ہیں کہ کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا، مجھے صحیح طور پر تو معلوم نہیں، خیال کرتا ہوں کہ وہ بھی انہی اطراف میں چلے گئے ہوں گے جہاں کچھ قریش چلے گئے ہیں۔ فرمایا اچھا ان دونوں کو میرے پاس بلا لاؤ۔ میں سوار ہو کر مقام ارنا میں ان کے پاس پہنچا اور ان دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اسلام کی دعوت پیش کی، جس کو انہوں نے خوش دلی اور برضا قبول کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس کے بعد ان دونوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملتزم تک آئے، دونوں کے لیے دعا کی، پھر واپس تشریف لے آئے۔ میں نے دیکھا اس وقت آپ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، یہ دیکھ کر مجھے بھی خوشی ہوئی اور میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو خوش دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے ان دونوں چچا زادوں کو مانگا تھا، پس پروردگار نے مجھے دونوں کو دے دیا۔ طبرانی نے اوسط میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس کا وعدہ میرے رب نے ان الفاظ میں فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ سورہ نصر پارہ اما۔ جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیجیے اور اس سے ان کے لیے مغفرت مانگیے، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ ابن سعد، ترمذی، حاکم، ابن حبان، دارقطنی اور بحقی نے حارث بن مالک سے روایت کی کہ فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج سے قیامت تک سرزمین مکہ میں جہاد نہ ہوگا۔ بحقی نے اس سے مراد یہ لی ہے کہ اہل مکہ قیامت تک روش کفر و شرک اختیار نہ کریں گے۔
بیہقی و ابو نعیم نے ابو الطفیل سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے فوراً بعد حضرت مجاہد اعظم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو صنم خانہ عزا کو توڑنے اور ڈھانے کے لیے قبائل بنو ثقیف کے درمیان مقام نخلا روانہ فرمایا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ پہنچے اور آپ رضی اللہ عنہ نے عزا کو 3 آہنی میخوں سے جڑا ہوا پایا۔ انہوں نے بت اور عمارت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ تعمیل کر آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کام مکمل نہیں کیا، لہٰذا پھر جاؤ اور کام کو مکمل کر کے واپس آؤ۔ حضرت خالد پھر گئے، پجاریوں اور پروہتوں کو دیکھا کہ پہاڑیوں اور چٹانوں میں جا کر چھپ گئے اور دعائیں کرنے لگے، اے الوہیت اور عظمت کے حامل عزا، اس قریشی صابی کو فاتر العقل کر دے، کسی طرح اس کو ناکارہ اور ناکام بنا دے، ورنہ تیری رسوائی اور ذلت آ پہنچی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے ایک برہنہ عورت کو دیکھا جس کے بال پریشان اور سر پر خاک پڑی تھی، میں نے جا کر اس کے سر پر تلوار سے وار کیا، وہ قتل ہو گئی۔ واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے فرمایا وہی تو عزا تھی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابن سعد نے سعید بن عمر حزلی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح فرمایا تو حضور نے اپنا لشکر ہر طرف روانہ فرمایا، چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو عزا کے بت خانے کو گرانے بھیجا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ابن سعد نے واقدی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر حضرت سعد بن زید اشہلی رضی اللہ عنہ کو منات کے بت خانے کی طرف روانہ فرمایا، جو مکہ مدینے کے درمیان قدید میں سمندر کے ساحل پر واقع تھا۔ 20 سوار ان کے ساتھ کر دیے اور حکم دیا بت کو توڑ دو اور عمارت کو منہدم کر دو۔ سعد رضی اللہ عنہ جب منات کے قریب پہنچے تو مجاور پروہتوں نے پوچھا، تم لوگوں نے کیسے زحمت کی؟ سعد رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا، ہم منات کو توڑنے آئے ہیں۔ پروہتوں نے کہا، تمہارا تو معاملہ منات سے براہ راست رہے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بت کے طرف چند قدم چلے تھے کہ معاً ایک کریہ صورت، کالی رنگ، تند خصلت اور برہنہ حالت میں ایک عورت نکلی، آہو بکا اور شور و شیون کرتی ہوئی۔ سب سے بڑے پروہت نے کہا، اے صاحب اختیار دیوتا منات، تو صاحب قوت اور صاحب شوکت ہے، تو اپنے غیظ و غضب سے اپنے مٹانے والوں کو مٹا دے۔ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا تو تلوار کا ہاتھ مارا، وہ 2 ٹکڑے ہو کر تڑپی پھر جہنم رسید ہوئی۔ بعد ازاں منات کو ضربوں سے چور چور کر دیا اور اس کی عمارت کو منہدم کر دیا گیا۔ شیخین رحمۃ اللہ علیہم نے ابو شریح عدوی سے روایت کی کہ فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، مکہ اللہ کا حرم ہے، جو شخص اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے یعنی مسلمان ہے، آئندہ کبھی بھی اس کے لیے لائق نہیں ہے کہ حرم کے حدود میں جنگ و قتل کرے، خون ریزی کرے، حدود حرام کے درخت کاٹے یا جانوروں کا شکار کرے۔ یہ میرے لیے بھی ہے، کیونکہ فتح کے دن میرے لیے اجازت بھی دن کی ایک گھڑی میں تھی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حرم کعبہ میں جدال و قتال کی اجازت آج کے دن مجھے کچھ دیر کے لیے عطا ہوئی تھی، اب آئندہ ابد الآباد تک جدال و قتال حرم کعبہ میں منع ہے۔ اب اس کی پہلی حرمت بھی اسی طرح لوٹ آئی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ شیخین رحمۃ اللہ علیہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل سے مکہ کی حفاظت کی، مگر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اہل مکہ پر غالب کر دیا۔ لوگو آگاہ رہو، حرم مکہ میں خون ریزی حرام ہے اور میرے لیے بھی صرف ایک بار دن کے ایک خاص حصے میں ایک گھڑی کے لیے حلال ہوا تھا۔
ابن سعد نے کہا کہ چند واسطوں سے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہمیں پہنچی۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہجرت مدینہ سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعوت اسلام دی۔ میں نے کہا حیرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لوں گا، آبائی اور موروثی دین کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیا دین قبول کر لوں گا۔ زمانہ جاہلیت میں 2 شنبہ اور 5 شنبہ کو کعبہ طواف کے لیے کھولا جاتا تھا۔ ان دنوں کے علاوہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کعبۃ اللہ میں داخل ہونا چاہا، مگر میں نے سختی سے روک دیا۔ آپ نے تحمل و برداشت سے کام لیا اور فرمایا، اے عثمان رضی اللہ عنہ، یاد رکھو وہ وقت کچھ دور نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کی چابی ایک صاحب اختیار کی حیثیت سے میرے ہاتھ میں ہوگی، اور میں جس کو چاہوں گا اس کو تولیت کے ساتھ چابی عطا فرماؤں گا۔ میں نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت قریش مر چکے ہوں گے یا پھر وہ ذلت و رسوائی کو برداشت کر لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا تھا، عثمان ایسا نہیں ہے، اس دن قریش کو عزت اور معافی ملے گی۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد میں آپ کو کعبہ کے اندر داخلے سے نہ روک سکا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں میرے دل میں گھر گئی تھیں۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ پھر میں نے مسلمان ہو جانے کا ارادہ کیا تو میری قوم نے مجھے جھڑکا اور سختی کے ساتھ خائف کر دیا۔ فتح مکہ کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی چابی مجھ سے طلب فرمائی۔ میں نے چابی دی اور آپ نے اپنے ہاتھ میں لے کر پھر مجھی کو عطا فرما دی اور کہا، یہ چابی ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی۔ تم سے کسی کا چابی لینا دراصل ظلم سے چھین لینے کے مترادف ہوگا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو کر چند قدم چلا تھا تو مجھے آواز دی۔ میں پلٹ کر حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے پوچھا، عثمان کیا وہ بات پوری نہ ہوئی جو میں نے تم سے کہی؟ فوراً مجھے آپ کا وہ فرمانا یاد آ گیا جو آپ نے ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں مجھ سے فرمائی تھی۔ یہ سن کر میں نے عرض کیا، آپ نے جو فرمایا وہ بالکل صحیح ثابت ہوا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اور حق پرستوں پر 20 سال چند ماہ تک مشرکین مکہ طرح طرح کے ظلم ڈھاتے رہے اور طرح طرح کے طوفان اٹھاتے رہے۔ اس کے بعد 17 رمضان المبارک 8 ہجری کو فتح مکہ کے بعد جب وہ ایسی حالت میں قید ہو کر آئے کہ ان میں سے ہر ایک بھیانک سزا کے خوف سے لرزاں اور ترساں تھا اور ان میں سے ہر ایک مایوسی اور ناکامی کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا، خوف سے ان کے چہرے زرد پڑ گئے تھے۔ اس وقت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، اے جماعت قریش، آج تمہارا وہ غرور اور گھمنڈ کہاں ہے؟ سنو، اللہ تعالی نے تمہارے اس جاہلیت کے غرور اور تکبر اور نسب کے فخر کو مٹا دیا۔ تمام آدمی آدم کی اولاد ہیں اور حضرت آدم خاک ہی سے بنے تھے۔ قریش نے یہ سن کر کچھ جواب نہ دیا۔ شرم و ندامت سے ان کی نظریں زمین میں گڑی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، اے قریشی سردارو، تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ سرداران قریش نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شریف بھائی اور شریف برادر زادہ ہیں۔ یہ جواب پا کر لسان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلمات جاری ہوئے، اذهبوا فأنتم الطلقاء لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين۔ جاؤ، تم آزاد ہو، آج تم پر کوئی ملامت یا گرفت نہیں ہے اور اللہ تعالی بھی تم کو معاف فرمائے گا، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔
یہ چابی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن طلحہ کی نسل میں برقرار ہے اور کعبہ کی تولیت کو مسلمانوں نے انہی کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ فتح مکہ کے بعد بنی ثقیف اور حوازن کے قبائل جو مکہ اور طائف کے درمیانی علاقوں میں آباد تھے، یہ نہایت جنگجو اور سرکش قوم تھی۔ مسلمانوں سے مقابلے کے لیے تیار ہو کر آئے۔ مالک بن عوف ایک نامور شجاع ان کا سپہ سالار تھا۔ سرور دو عالم کو جب یہ خبر ملی تو صحابہ کو لے کر مکہ سے مقابلے کے لیے نکلے۔ اسلامی فوج کی تعداد 12,000 تھی اور ساز و سامان بھی وافر تھا۔ صحابہ کرام جو ہمیشہ تھوڑی تعداد اور ناکافی سامان کے باوجود بڑی بڑی افواج پر غالب آتے رہے تھے، اس وقت اپنی اس کثرت اور شوکت کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اب ہمارے اوپر کون غالب آ سکتا ہے۔ مجاہدین اسلام کا یہ وقتی تفاخر اور عارضی خیال نظر، جس میں مادی اسباب اور وسائل پر ان کی نگاہیں کچھ زیادہ ہی پڑنے لگی تھیں، بارگاہ خداوندی میں ناپسند ہوا، اور جنگ کے اولین حملے اور پہلے ہی مرحلے میں جب مشرکین حوازن نے مسلمانوں پر تیر اندازی شروع کی، تمام مسلمانوں کا ضبط و نظم درہم برہم ہو گیا اور انتشار پھیل گیا۔ سب کے پیر اکھڑ گئے اور میدان جنگ چھوڑ بیٹھے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے جو بلند آواز تھے فرمایا، لوگوں کو پکارو اور کہو قضاء و قدر کے فیصلوں سے فرار نہیں، صبر و ثبات کا دامن اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دینا مسلمانوں کا کام نہیں۔ ان کی آواز اور اس اعلان کو سن کر پہلے انصار پلٹے اور ان کی تعداد 100 ہو گئی۔ انہوں نے پورے جوش اور جذبے سے دینی حمیت میں سرشار ہو کر غنیم پر حملہ کیا۔ پھر بقیہ مسلمان بھی آ گئے اور وہ بھی دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ بنو ثقیف اور بنو حوازن نے اپنی روایتی بہادری کا ثبوت دیا، مگر نتائج جنگ اور فتح و کامرانی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مسلمانوں کے لیے مقسوم اور مقدر کر دی تھی۔ مشرکین چند گھنٹوں کی زور آزمائی کے بعد نہ جم سکے اور سراسیمہ ہو کر بھاگے۔ مسلمانوں کو غنیمت میں 6,000 عورتیں اور بچے، 24,000 اونٹ، 40,000 بھیڑ بکریاں اور 4,000 اوقیہ چاندی ملی۔ قرآن حکیم میں اس واقعے کا ذکر سورہ توبہ میں اس طرح ہے: لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلا تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ سورہ توبہ رکوع نمبر 4 آیت 25 اور 26۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن بھی جب کہ تم کو اپنی کثرت پر ناز تھا، حالانکہ وہ کچھ کام نہ آئی، اور زمین باوجود اپنی وسعت کے تمہارے اوپر تنگ ہو گئی اور تم پیٹھ پھیر کر پھر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر تسکین نازل فرما دی، اور وہ فوجیں اتاریں جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ اموال غنیمت میں سے زیادہ تر حصہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤسائے قریش کو جو نئے مسلمان ہوئے تھے تالیف قلوب کے لیے دینا پسند فرمایا۔ اس عطا پر مدینے کے بعض انصار کو ملال ہوا۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ سرکار دو عالم نے اپنے قبیلے اور قوم کو تمام مال تقسیم کر دیا اور ہم کو محروم رکھا، درا حال یہ کہ خود قریش ہماری ہی تلواروں سے سیدھے ہوئے ہیں، مصائب ہم اٹھائیں اور غنیمت دوسرے لے جائیں۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان باتوں کا چرچا سنا تو حضرات انصار رضی اللہ عنہم کو جمع کر کے پوچھا، کیا تم لوگوں نے ایسا کہا ہے؟ انصار رضی اللہ عنہم نے جواب دیا کہ ہمارے بعض نوجوانوں نے بے شک اس قسم کی باتیں کہی ہیں، لیکن سنجیدہ اور ذمہ دار لوگوں میں سے کسی نے کچھ نہیں کہا اور نہ ان کا ایسا خیال ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم لوگ گمراہ تھے؟ اللہ تعالیٰ نے میری بدولت تم کو ہدایت دی، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، میرے ذریعے سے تم میں اتفاق اور الفت پیدا کر دی، تم لوگ نادار تھے، میری وجہ سے اللہ نے تم کو غنی کر دیا۔ انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہر بات پر احساس کرم کے ساتھ عرض کرتے رہے، لا ریب، بے شک، بالکل درست، اللہ تعالی جل شانہ کا فضل و کرم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ ان کے جوابات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں اے انصار مدینہ، تم مجھ کو جواب دے سکتے ہو کہ ساری دنیا نے تم کو جھٹلایا اور ہم نے تائید اور تصدیق کی، سب نے تم کو چھوڑ دیا اور ہم نے سینے سے لگایا، تم محتاج تھے اور ہم نے حاجت روائی کی، اور میں تمہاری ان سب باتوں کی تصدیق اور اعتراف کروں گا۔ اے جماعت انصار، کیا تم اس بات کو پسند نہ کرو گے کہ لوگ اپنے گھروں کو اونٹ اور بکری لے جائیں اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے کر چلو؟ یہ پر اثر تقریر سن کر انصار روتے رہے، حتیٰ کہ ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ نے اس ترجیحی سلوک کی وجہ بیان کی اور بتایا کہ یہ لوگ اسلام میں نووارد ہیں، تالیف قلوب کی خاطر ان کو زیادہ مال دے دیا گیا، ان کے کسی استحقاق کی وجہ سے نہیں دیا گیا۔ شکوہ سنجی کرنے والے نوجوان بھی پشیمان تھے، آپ سے خواستگار معافی ہوئے اور آپ نے معاف فرما دیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ معجزات جو غزوہ حنین میں واقع ہوئے، شیخین رحمۃ اللہ علیہم نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کی، ان سے دریافت کیا گیا کہ کیا تم لوگ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، ہم لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تھے، مگر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ فرمائی۔ حوازن بڑی ماہر تیر انداز قوم تھی، جب ہمارا ان سے مقابلہ ہوا تو ہم نے ان پر حملہ کیا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور لوگ مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے تو انہوں نے ہم پر سامنے سے تیر اندازی شروع کر دی، جس کے بعد مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ ہم نے اس وقت دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام ابو سفیان بن حارث پکڑے ہوئے کھڑے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر تھا، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، یعنی میں نبی ہوں، اس میں جھوٹ نہیں ہے، میں ابن عبد المطلب ہوں۔ بخاری نے تاریخ میں اور ابن سعد و حاکم اور بحقی نے حضرت عیاض بن حارث نظری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین میں مٹھی بھر کنکریاں لیں اور مخالف لشکر کی طرف پھینکیں تو پھر وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ بحقی اور ابن عساکر عبد الرحمن مولا برثن سے روایت کی کہ ان سے مشرکین حنین میں سے ایک شخص نے کہا، جب ہم مسلمانوں کے مقابل ہوئے اور حملہ عام کا آغاز ہوا تو مسلمان اتنی دیر بھی میدان میں نہ رکے کہ جتنی دیر میں چرواہا ایک بکری کا دودھ نکالتا ہے۔ ہم نے ان کے پاؤں کھیڑ دیے، ہم ان کے تعاقب میں آگے بڑھ رہے تھے، کسی اثنا میں ہماری نظر ایک سوار پر پڑی جو سفید خچر پر تھا، ہم نے بغور دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف آس پاس سفید و حسین چہروں والے افراد تھے۔ انہوں نے ہم تعاقب کرنے والوں پر ایک خاص انداز سے نگاہ ڈالی اور پھر کہا، شاہت الوجوہ ارشجعوا، تو ہم بھاگ پڑے اور وہ لوگ ہمیں تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہمارے حلقوم کو چھید رہے ہیں اور شانوں پر چڑھے بیٹھے ہیں۔
ابو القاسم بغوی، بیہقی، ابو نعیم اور ابن عساکر نے بطریق ابن المبارک حضرت ابو بکر حزل سے انہوں نے اکرمہ سے اس طرح روایت کی کہ شیبہ بن عثمان نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حنین میں جہاد کیا تو مجھ کو اپنے باپ عثمان اور چچا کی یاد آ گئی۔ ان دونوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا۔ میرے اندر بے پناہ جوش انتقام بھڑک اٹھا، بس میں نے ارادہ کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لوں گا۔ میں حنین کے میدان جنگ میں پہنچا، میری نظروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر لیا، مگر آپ کے قریب داہنی جانب عباس رضی اللہ عنہ تھے۔ میں نے سوچا یہ آپ کے چچا ہیں، آپ کی بھرپور مدافعت کریں گے۔ جب میں نے دوبارہ ماحول کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ آپ کے بائیں جانب ابو سفیان بن حارث کھڑے ہیں۔ سوچا یہ چچا برادر ہیں، ان کو بھی سچی اور پوری ہمدردی ہوگی۔ پھر میں اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی غرض سے پیچھے کی طرف اس قدر قریب ہو گیا کہ وہاں سے تلوار کا وار بآسانی کر سکتا تھا کہ معاً ایک آگ کا شعلہ بالکل میرے قریب سامنے کی طرف فروزاں ہوا۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ عین اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف توجہ کی اور فرمایا شیبہ قریب آؤ۔ میں آگے بڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا، جس سے تمام کدورت اور خصومت کا بخار میرے دل سے نکل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میرے واسطے دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبوب ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبہ مشرکین سے جہاد کرو۔ اس کے بعد عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مہاجرین کو بلاؤ اور انصار کو بھی آواز دو۔ شیبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم کے اس جذبہ اخلاص، محبت اور ایثار کو بیان کرنے کے لیے میں کون سا اسلوب بیان اختیار کروں اور کس شے سے اس کو تشبیہ دوں۔ پھر شیبہ نے سلسلہ بیان جاری رکھتے ہوئے کہا ایک ناقہ کی اپنی اولاد سے محبت ضرب المثل ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس سے بھی کہیں زیادہ محبت اپنے سردار صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ میں دیکھ رہا تھا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بس اعلان ہی کیا تھا اور مہاجرین و انصار اس مرکز برکات ذات والا صفات کی جانب کھنچے آ رہے تھے، گویا مہتاب کی طرف خلا میں کواکب و کہکشاں کا ایک لڑی میں پرویا ہوا قافلہ ان آنے والوں نے ہر طرف سے آ کر ہجوم کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر سے کنکریاں لیں اور مشرکین بنو ثقیف اور حوازن کی طرف پھینکا اور فرمایا شاہت الوجوہ حامیم لا ینصرون۔ پس تمام مشرکین ہزیمت کھا کر بھاگ پڑے۔ ابو نعیم نے عطیہ سعدی سے روایت کی کہ عطیہ ان لوگوں میں سے تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حوازن کے قیدیوں کے بارے میں باتیں کی تھیں، اور پھر تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے اپنے حصے میں آئے ہوئے قیدیوں کو واپس کر دیا تھا، مگر ایک شخص نے قیدی کو نہیں لوٹایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے خدا تو اس کا حصہ ضائع کر دے۔ بس وہ نوعمر دوشیزہ لڑکیوں اور نوجوان مضبوط غلاموں کے پاس سے گزرتا اور ان کو چھوڑتا گیا۔ اس کی نگاہ ایک سن رسیدہ بوڑھی عورت پر پڑی۔ اس نے کہا یہ عورت مجھے مطلوب ہے، اس لیے کہ یہ قبیلے کی ماں ہے، لوگ آئیں گے اور مناسب فدیہ دے کر لے جائیں گے۔ اس انتخاب پر عطیہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہا عجیب رہا اس کا انتخاب، اس نے ایک ایسی ضعیفہ کو پسند کیا ہے جو نہ آنکھوں سے ٹھیک دیکھتی ہے، نہ کانوں سے ہر آواز سنتی ہے، اس کے منہ میں نہ دانت ہے نہ ٹھوس جسم، بیچاری کا کوئی والی وارث بھی نہ تھا، معزز گھرانہ بھی نہ تھا کہ قبیلے کی عزت ہو۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو بددعا دی تھی مجبوراً چند دن انتظار کے بعد اس بڑھیا کو آزاد کر دیا۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حنین کی شکست کے بعد حوازن کے کچھ لوگ بلا کسی تاخیر کے مسلمان ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم آپ سے بڑے پر امید ہیں۔ جنگ میں گرفتار ہونے والی عورتیں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ سے رشتے کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رضائی رشتہ دار ہیں۔ آپ نے فرمایا بنی ہاشم اور میرے حصے میں جو بھی عیال آئے ہیں واپس کر دوں گا، مگر بہتر یہ ہے کہ نماز ظہر کے بعد میرا واسطہ دے کر مسلمانوں سے استدعا کرنا۔ چنانچہ انہوں نے اس مشورے پر عمل کیا اور مسلمانوں نے تمام قیدیوں کو واپس کر دیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ غزوہ تبوک اور سلسلہ غزوات میں اس کی اہمیت اور معجزات کا ظہور۔ ابن اسحاق اور حاکم اور بیہقی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کی طرف روانہ ہوئے تو کچھ افراد پیچھے رہ گئے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بھی بعد میں آ کر لشکر میں شامل ہوئے تھے۔ کچھ مسلمانوں نے دیکھ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص راہ میں ہے اور ہماری طرف آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ جب وہ مزید آگے بڑھے کچھ لوگوں نے مزید غور کیا تو وہ پہچان گئے اور کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ ابو ذر پر رحم فرمائے، وہ تنہا ہی چلتے ہیں، تنہا ہی مریں گے اور تنہا ہی اٹھائے جائیں گے۔ تو زمانے کے لوگوں کو جو ایذا پہنچی وہ انہیں بھی پہنچ کر رہی اور وہ ربضہ میں جا کر رہے اور وہیں یکا و تنہا رہ کر زندگی گزار دی اور وہیں وفات پائی۔ ان کے پاس صرف ان کی زوجہ اور غلام تھا۔ ان کا جنازہ شہرائے عام پر لا کر رکھ دیا گیا تھا۔ اسی وقت ایک قافلہ وارد ہوا۔ قافلے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ابو ذر کا جنازہ ہے تو اشک بار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو ذر رضی اللہ عنہ کی تنہائی کے بارے میں جو قول اوپر بیان ہوا اس کو بیان کیا اور نماز جنازہ پڑھائی۔ مسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب ہم غزوہ تبوک پر روانہ ہوئے تو ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ کل تم صبح چشمہ تبوک پر پہنچ جاؤ گے، مگر چاش سے پہلے پہنچنا نہ ہوگا۔ تو جو لوگ یا فرد وہاں پہنچے وہ چشمہ کے پانی کو نہ چھوئے نہ استعمال کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چشمے پر پہنچے، وہ تسمہ کی مانند تھا اور کسی قدر اس سے پانی نکل رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں پانی لیا اور اس سے چہرہ انور اور دست مبارک دھوئے۔ اس کے بعد وہ پانی چشمے میں ڈال دیا تو پھر اس سے بکثرت پانی جاری ہو گیا۔ تمام لوگوں نے اسے استعمال کیا۔ اس کے بعد فرمایا اے معاذ اگر تم زندہ رہے تو دیکھو گے کہ اس چشمے کے پانی سے باغات بھر جائیں گے۔ چنانچہ چشمہ آج بھی جاری ہے۔ مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک روز تبوک کے موقع پر جب لشکر اسلام کو بھوک نے بے تاب کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری اور بار برداری کے اونٹوں کو ذبح کرنے کے لیے اجازت طلب کی گئی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا کیا گیا تو سواری کے جانور کم ہو جائیں گے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچا ہوا سامان خوردنوش اور آذوقہ لوگوں سے جمع کر کے اس میں ان کے لیے دعائے برکت فرما دیں تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی اس میں برکت فرما دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان طلب فرما کر پس خوردہ سامان خورش کو اس پر جمع کرنے کا حکم دیا۔ وہ تھوڑا تھوڑا اور دانہ دانہ ہو کر ڈھیر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور لشکر مجاہدین سے فرمایا کہ توشہ دانوں میں اچھی طرح بھر لو۔ چنانچہ پورے لشکر نے ایسا ہی کیا اور سب کے برتن پر ہو گئے۔
دسترخوان پر پھر بھی باقی رہا۔ اللہ تعالیٰ کی برکت اور قدرت کے اس عام مشاہدے اور معجزے کے ظہور کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات ادا ہوئے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ پھر مطلع فرمایا اس کلمے کے اقرار و شہادت کے بعد جو بھی اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس میں شک نہ ہو تو اسے جنت سے روکا نہ جائے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، ابن راہویہ، ابو یعلا، ابو نعیم اور ابن عساکر نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے جو روایت کی ہے اس میں تمام کھانے کی مقدار اور اس کا وزن 17 اعضاء سے زیادہ نہ تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ابو نعیم نے بطریق ابو خالد خزائی یزید بن یحییٰ حضرت محمد بن حمزہ بن عمر اسلمی سے اور انہوں نے اپنے والد اور دادا سے روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے غزوہ میں تشریف لے جا رہے تھے تو میں گھی کے مشکیزے پر مامور تھا۔ ایک روز میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر کھانے کی تیاری کا ارادہ کیا، دیکھا تو مشکیزے میں گھی بہت ہی تھوڑا رہ گیا تھا، بس میں نے مشکیزہ کو دھوپ میں رکھ دیا تاکہ ہر طرف سے پگھل کر یکجا ہو جائے۔ میں آرام کے لیے ذرا دراز ہوا اور نیند آ گئی۔ تھوڑے ہی وقفے میں آنکھ کھل گئی، مشکیزہ اٹھانے پہنچا تو اللہ تعالیٰ کی شان اور حضور کے معجزے سے مشکیزہ گھی سے لبریز ہی نہ تھا بلکہ اس کے دہانے سے گھی باہر نکل کر بہہ رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر اس کا دہانہ دبا لیا اور اٹھا لیا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عمر اس کے دہانے کو نہ دباتے تو گھی سے تمام وادی بھر جاتی۔ ابو نعیم نے واقدی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ بنی سعد کا ایک شخص بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تبوک میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں شخص تھے، یعنی کل نفوس 7 تھے۔ میں نے اسلام قبول کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا ہمیں کھانا کھلاؤ، بس انہوں نے دسترخوان بچھایا اور تھیلی سے چند کھجوریں نکالیں جو گھی اور پنیر سے تر تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ، تو ہم سب حاضرین نے کھجوریں کھائیں اور سب شکم سیر ہو گئے۔ اس وقت میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں تنہا کھانے والا ہوتا تو یہ ساری کھجوریں کھا جاتا، یعنی اس قدر قلیل کھجوریں اتنے افراد کو کافی ہو گئیں۔ دربار نبوت میں دوسرے دن میں پھر حاضر ہوا۔ اس موقع پر 10 اشخاص اور بھی موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا ہم کھانا کھائیں گے۔ وہ تھیلی کے اندر ہاتھ ڈال کر خرمے تلاش کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر فرمایا اے بلال رضی اللہ عنہ بہت نکلے گا، تھیلی کو دسترخوان پر لوٹ دو اور ذی العرش یعنی اللہ تعالیٰ سے کمی کا اندیشہ نہ کرو۔ انہوں نے تھیلی کا منہ نیچا کر کے جھٹکا دیا، کھجوریں کپڑے پر آ گئیں، ان کی مقدار میرے اندازے میں 2 مد ہوگی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مد 56 تولہ وزن ہوتا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک کھجوروں پر رکھا اور پھر ہاتھ کو ہٹاتے ہوئے کہا بسم اللہ کر کے شروع کرو۔ میں نے اور تمام لوگوں نے جس قدر کھا سکتے تھے کھائیں، پھر بھی دسترخوان پر اتنی ہی کھجوریں باقی رہ گئیں۔ میں تیسرے روز پھر خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس روز چند اشخاص اور زیادہ ہو گئے، میرے خیال میں 12 اور 13 افراد ہوں گے۔ اس روز بھی کھانے کا وقت تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال ہم کھانا کھائیں گے۔ حضرت بلال وہی تھیلی لائے، اندر کے خرمے کھانے کے دسترخوان پر لوٹ دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دست مبارک رکھا اور ارشاد کیا بسم اللہ کرو۔
چنانچہ ہم سب نے سیر ہو کر کھائے، اور بلال رضی اللہ عنہ نے جتنے خرمے نکالے تھے کم سے کم اتنے ہی بچے ہوئے پھر تھیلی کے اندر بھر لیے۔ اس طرح 3 دن مسلسل مجھے یہ معجزہ دیکھنے کا موقع ملا۔ واقدی اور ابو نعیم نے حضرت ابو قتادہ سے روایت کی کہ اسلامی لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں غزوہ کے لیے رواں دواں تھا۔ اثنائے راہ میں پیاس لگی، پھر وہ اس درجہ شدید ہو گئی کہ پیاس کے غلبے سے زبانیں تالوؤں میں چمٹ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے میں تھوڑا پانی طلب فرمایا اور قطرے قطرے جگہ جگہ سے لے کر 2-3 گھونٹ پانی جمع کر کے پیش خدمت کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے پانی میں انگلیاں ڈبو دیں، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی ابل پڑا، جس کو ذخیرہ کر لیا گیا، اور تمام لشکر جس میں 30,000 مجاہد، 12,000 اونٹ اور 12,000 گھوڑے تھے، سب کے سب خوب سیراب ہو گئے۔ راوی حدیث ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ تبوک میں 4 معجزے ظہور میں آئے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، سخت گرمی، تپش اور حرارت کی وجہ سے 2 مرتبہ کے بعد تیسری بار تشنگی لوگوں پر غالب آ گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو تلاش کیا، آپ کو تلاش آب کے لیے روانہ فرمایا۔ وہ تلاش کرتے ہوئے مقام تبوک اور حجر کے درمیان پہنچے تو وہاں انہوں نے ایک عورت کے پاس مشکیزے میں قلیل سا پانی دیکھا۔ حضرت اسید نے اس عورت سے باتیں کیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس عورت کو لے کر آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی روبرو رکھا اور دعا فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگو، آؤ پانی پیو اور اپنے اپنے برتن بعد کے لیے بھی بھر لو اور تمام اونٹوں اور گھوڑوں کو بھی سیراب کر دو۔ ابن حزیمہ اور ابو نعیم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب سے کسی نے دریافت کیا کہ حبش اسرت کی کیا کیفیت تھی، تو آپ نے فرمایا کہ ہم سخت گرمی کے موسم میں تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک منزل پر جب ہم نے قیام کیا تو ہمیں ایسی شدید پیاس نے گھیرا گویا یہ گرمی ہماری جان نکال لے گی۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے دست ہائے مبارک بلند فرمائے، پھر دست مبارک نیچے نہ آنے پائے تھے کہ آسمان پر گڑگڑاہٹ ہوئی، بادل چھا گئے اور خوب بارش ہوئی۔ اہل لشکر نے اپنے تمام برتن پانی سے بھر لیے۔ مسلم نے ابی حمید سے روایت کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نصرانیوں کے حملے کی خبر سن کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ دوران سفر وادی قرا میں خاتون کے باغ کے پاس سے گزرے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس باغ کی کھجوروں کا تخمینہ لگاؤ۔ ہم نے تخمینہ لگایا۔ سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ 10 وسق تھا۔ اس عورت سے کہا، تم اپنی کھجوروں کا ناپ تول کر لینا، ہم انشاءاللہ تمہارے پاس واپس آئیں گے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سریہ موتا جو جمادی الاول 8 ہجری حضرت حارث رضی اللہ عنہ سفیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی بنا پر ہوا تھا، اور جس میں حضرت زید رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ علم برداران اسلام داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہوئے تھے، اس کا انتقام لینے کے لیے شام کے والی غسان نے عربی النسل عیسائیوں کا ایک بڑا لشکر ترتیب دیا اور قیصر روم سے بھی امداد و تعاون کی اپیل کی، جس پر اس نے بھی 40,000 فوج بھیج دی۔ غسانی نے مسلمانوں کے مرکز مدینے پر حملے کا منصوبہ بنایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مقابلے کی تیاری شروع کی۔ ہر مسلمان قبیلے سے فوجی اور مالی امداد طلب فرمائی۔ اس زمانے میں بلاد اسلام میں زبردست قحط تھا اور موسم کی گرمی نہایت ہی شدید۔ ان وجوہ سے لشکر کی تیاری میں دشواریاں پیش آئیں۔ منافقین نے مسلمانوں کو بہکانے کے لیے سرگرمیاں شروع کر دیں۔ وہ مشورہ اور ترغیب دیتے کہ اور کھجوروں سے لدے ہوئے اور تیار باغوں کو چھوڑ کر اس آتشناک موسم میں ہرگز نہ جاؤ۔
قرآن حکیم نے ان کے توجیہی اقوال کو سورہ توبہ میں بیان کرتے ہوئے ان کی کج اندیشی پر اظہار افسوس کیا ہے۔ وَكَرِهُوا أَن يَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تُنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارَ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ۔ سورہ توبہ رکوع نمبر 11 آیت نمبر 81۔ ترجمہ: اور ان منافقین کو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرنا ناگوار ہوا اور کہنے لگے کہ تم گرمی میں مت نکلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے، کیا اچھا ہوتا اگر وہ یہ سمجھ لیتے۔ بڑے اور بااثر صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے اپنے حلقہ ہائے اثر میں جا کر جہاد کے لیے اعانتیں لیں اور اہل کرم صاحب مقدور صحابہ کے تعاون، خصوصاً حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کی کوششوں اور ایثار کی بدولت عہد رسالت کی سب سے بڑی فوج کا سامان حرب، رست اور دوسری تمام ضروریات مہیا ہوئیں، اور دیکھتے دیکھتے 3000 لشکر مسلح آراستہ اور پیراستہ ہو گیا، جس میں فوجی شتر سواروں کے علاوہ صرف بار برداری کے 12,000 اونٹ اور 12,000 گھوڑے تھے۔ اس لشکر کو لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب 9 ہجری میں روانہ ہوئے اور مقام تبوک میں جو مدینہ منورہ سے 14 منزلوں کے فاصلے پر دمشق کی طرف ہے قیام فرمایا، مگر غسانی مقابلے کے لیے نہیں آیا۔ ایلا کے حکمران یوحنا نے آ کر مصالحت کی اور جزیہ دینا قبول کر لیا، نیز باشندگان جزیہ اور ریاست اوزج کے لوگ بھی آئے، جزیہ دینا منظور کر کے مصالحت کا عہد کیا۔ دومتا الجندل کا رئیس، عقیدر کیسر روم ہرقل کا باج گزار، محصول دہندہ اور اسلام کا سخت دشمن تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو تھوڑے سے سواروں کے ساتھ، جیسے روایت متن میں آپ نے پڑھا، روانہ فرمایا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اس کو پکڑ کر لائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت عام کے تحت عقیدر کی جاں بخشی فرما دی اور اس نے جزیہ دینا منظور کر لیا۔ میدان تبوک میں 10 دن تک قیام فرمایا، غسانی مقابلے پر نہ آیا اور نہ وہ جنگ کرنے کی ہمت کر سکا۔ بالآخر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مرکز ملت اسلامیہ مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ بدر سب سے پہلا اور یہ سب سے آخری غزوہ تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہم میدان تبوک میں تھے کہ ایک روز آپ نے ارشاد فرمایا، آج رات میں شدید ہوا اور سخت جھکڑ چلیں گے، بہتر یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص باہر نکل کر ہوا کے تھپیڑوں میں کھڑا نہ ہو، اور جس مجاہد کی تحویل میں کوئی جانور، اونٹ یا گھوڑا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اس کے پیروں کو باندھ دے۔ چنانچہ آندھی آئی، اتفاق کہیے یا لاپرواہی، کہ ایک شخص کھڑا تھا، ہوا کے زور اور تھپڑوں نے اسے لے جا کر جبل طے کے پاس ڈال دیا۔ جب ہم واپسی کے وقت وادی قرا سے گزر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالکہ باغ سے دریافت کیا، تمہاری کھجوریں کتنی ہوئیں؟ اس نے بتایا 10 وسق۔ بیہقی نے عروہ سے روایت کی کہ تبوک سے واپسی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو 420 سواروں کے ساتھ عقیدر کی طرف دومت الجندل بھیجا اور فرمایا، عقیدر تم کو جنگل میں شکار کرتا ملے گا، تم اس کو گرفتار کر لوگے اور دوما فتح ہو جائے گا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ جب پہنچے، عقیدر شکار کے لیے گائے کا تعاقب کر رہا تھا، بس خالد رضی اللہ عنہ نے بڑھ کے اس کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ اس طرح اس غزوے میں یہ 4 اہم معجزات ظہور میں آئے۔ یہاں خصائص کبریٰ کی جلد اول کے ترجمے کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اب الخصائص الکبریٰ کی دوسری جلد کے اردو ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔